حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. میرے معزز خواتین و حضرات، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس قرآن فہمی کلاس میں آج جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر سورۃ الطٰہٰ سورہ نمبر 20 جس میں کل 135 آیت ہیں، اس میں سے یہ 4 آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28، یہ 4 آیت ہیں. یہ آیت ہم سمجھتے ہیں ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہوں گے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم اور مشہور دعا ہے جو ہر خطیب اپنی خطابت کو شروع کرنے سے پہلے یہ دعا کو ضرور پڑھتا ہے. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کیا تھا. انہوں نے جب ان کو رسالت کا منصب اللہ تعالی نے عطا کیا اور آپ کو کہا کہ آپ جائیں اور فرعون کے پاس اور ان کو جا کر کے آپ میری بات کو سنائیں، بتائیں، اس وقت یہ آپ نے دعا کی تھی کہ آپ کو ایسا لگا کہ ایسا منصب جو ہم کو عطا کیا گیا ہے شاید ہم سے ہو نہیں پائے، نہیں کر پاؤں گا اس چیز کو اللہ، اور یہ میں کہوں گا ان کی بات، اللہ تعالیٰ کی جو بات میں کہوں گا ان کے سامنے، میں کہہ پاؤں گا کہ نہیں کہہ پاؤں گا، اور میں کہوں گا تو وہ سمجھ پائیں کہ نہیں سمجھ پائیں گے میری بات کو. یہ کافی اندیشہ تھا آپ کو جو لاحق تھا موسیٰ علیہ السلام کو. اس وقت یہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی. یہ جیسا کہ یہ لفظی ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کے یہ نئے نہیں ہیں بلکہ پرانے ہی ہیں. قالا، کہا. قالا کہا، یہاں مراد ہے کہ کہا کس نے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا. ربی، ربی کا مطلب میرے رب، ربی میرے رب. اشرح، یہ ہے امر کا صیغہ. اشرح یعنی کشادہ کر دے، بڑا کر دے، پھیلا دے. اشرح. لی کا معنی، لی کا معنی دیکھیے، لی کا معنی لیے، اور اسی میں یہ بھی جڑا ہوا ہے ضمیر. لی یعنی میرے لیے. صدری، صدر کا معنی سینہ، اور صدری اس میں بھی یہ ضمیر ہے نا. صدری میرا سینہ. وہ اور یسر، یسر کا مطلب آسان کر دے. یسر آسان کر دے. لی، یہاں بھی لی ہے وہی چیز، میرے لیے. امری، امر کا مطلب ہوتا ہے کام. تو امری یعنی میرا کام، میرے کام کو. وحلل، وحلل، یہاں بھی جو ہے و اور احلل، یہاں بھی امر کا صیغہ ہے. احلل یعنی کھول دے. احلل کا مطلب ہوتا ہے
کھول دے. عقدتن، عقدتن کہتے ہیں رکاوٹ کو، گرہ کو کھول دے. رکاوٹ ہو، گرہ ہو تو کھول، رکاوٹ کو، گرہ کو. من منے سے. لسانی، لسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، ٹانگ. لسانی یعنی میرے زبان، میری زبان. لسانی میرے زبان. یفقہو، یفقہو کا مطلب فقہ یعنی یفقہو، یہ ہے ماضی کا یہ جمع، اس کا صیغہ ہے یفقہو یعنی وہ لوگ سمجھیں. مضارع کا ہے یفقہو جمع کا صیغہ یعنی وہ لوگ سمجھیں، وہ لوگ سمجھ جائیں. قولی، قول کی مطلب، قول کا مطلب بات، بالکل سام سے کا ہے. قول و فعل، کام کہتے ہیں کام، بات اور کام. تو قولی، یہاں بھی ای کا جو ہے یہاں بھی لگا ہوا ہے ضمیر. قولی میری بات. کوئی ایسے الفاظ اب رہ گئے ہیں جس کو معنی سمجھ میں بات نہیں آئی ہو؟ بالکل واضح ہو چکا ہے یہ، اس کے معنی جو ہیں واضح ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. میں اس سے پہلے جو بتایا آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کیا، اس وقت جب آپ کو منصب رسالت پر سرفراز کر کے آپ کو جانے کے لیے کہا گیا کہ آپ جائیں اور ان کو سامنے میرا ذکر کریں، میری بات کو ان کے سامنے بتائیں. یہ دعا جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کیا کہ اے رب اشرح لی، کشادہ کر دے، لی میرے لیے، میرے سینے کو. کچھ غلط فہمی، کچھ معنی جب کرتے ہیں تو کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سینہ کو کھول دے. تو مطلب وہی ہے، معنی وہی ہے، سینہ کو کھول دے. لیکن یہ نہیں کہ سینہ کو کھول دے کہ میں سینہ کو پھاڑ دے، آپریشن کر دے، یہ مطلب نہیں ہے نا. کچھ غلط فہمی یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے بچوں کو، ہے نا. بچے بھی ہم سے پوچھنے لگے تھے اسی کے بارے میں، ہے نا، کہ سینہ کھول دے تو مطلب سینہ تو کھل جائے گا، تو کوئی مر نہ جائیں گے ہم لوگ. کوئی کھول دے سینہ پھٹ جائے گا تو یہ غلط. تو سینہ آپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینہ میرا پھاڑ دے، لیکن میرا سینہ کو کھول دے، میرا سینہ کو کشادہ کر دے، میرا سینہ کو چوڑا کر دے. آپ کا پردھان منتری بھی پہلے کہتا تھا کہ میرا سینہ 56 انچ کا ہے، کہتا تھا، ہے نا. یا کیا اس کا مطلب کیا کہ میرا سینہ بہت چوڑا ہے، یعنی میں بہت باہمت ہوں اور میں ہر کام کر سکتا ہوں، ہے نا، ہر چیز کر سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے. تو مطلب وہی ہے کہ میرا سینہ کو کھول دے، کشادہ کر دے، میرے اندر عزم پیدا کر دے، میرے اندر ہمت پیدا کر دے، میرے اندر طاقت پیدا کر دے. یہ سارے مفہوم اس کے ہوتے ہیں، میرا سینہ کو کشادہ کر دے. یعنی کہ میں جا رہا ہوں کہنے، ان کو دعوت دینے، پیش کرنے، لیکن ہم کو کچھ جھجک محسوس ہو رہا ہے. آج بھی ہم لوگوں کو جب کہیں دعوت پیش کرنے کی بات ہوتی ہے، ابھی تک ہم لوگوں کے اندر جھجک محسوس ہو رہی ہے. جائیں گے تو کیا کہیں گے، کہیں گے تو میری بات سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، میں کہہ پاؤں گا کہ نہیں کہہ پاؤں گا ان کے سامنے، ہے نا. تو وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بھی یہ باتیں آئی تھیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اے اللہ، تو میری چیز کو، میرے سینے کو تو کشادہ کر دے، مجھے ہمت عطا کر، مجھے ہمت عطا کر، مجھے طاقت عطا کر، میرے ارادے میں تو پختگی عطا کر دے.
وَيَسِّرْ لی، دیکھیے یسر لی، اور پھر آسان کر دے. آسان کیا کر دے؟ میرے لیے، لی میرے لیے کر دے، اور کسی کو کر دے امری، میرا کام میں، میرے کام کو تو میرے لیے آسان کر دے. یعنی جو میرا کام ہے، جو تو مجھے کام دیا ہے، جو اسائنمنٹ تو ہم کو دیا ہے، اس اسائنمنٹ کو کرنے میں، فلفل کرنے میں ہم کو تو آسانی کر. کیوں کروں گا تو میں، مجھے حکم دیا ہے، لیکن اے اللہ آخری نتیجہ تو ہی کرے گا، تو چاہے گا تبھی میں کر سکتا ہوں، میں خود نہیں سے کر سکتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ میرے کام کو، جو تو نے کام دیا ہے مجھے، اس کام میں تو آسانی پیدا کر دے، آسان کر دے. یسر، اور یسر آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرے کام میں، میرے کام میں. وحلل، اور کھول دے، وحلل اور کھول دے، عقدتم گرہ کو، من لسانی میری زبان سے. حالانکہ اس آیت کے بارے میں کئی مفسرین نے بائبل سے کچھ روایتوں کو نقل کر کر کے اپنے تفسیر میں جگہ دے دیا ہے اس کو، اور اس کی جگہ دینے کی نسبت سے ہمارے ہاں بھی یہ مفہوم لیا جاتا ہے اس کو کہ آپ کو لکنت تھی، آپ بول نہیں پاتے تھے، آپ کی زبان میں زخم ہو گیا تھا، جل گیا تھا آپ کی زبان، اس لیے آپ بولنے پریشانی محسوس کرتے تھے، بول نہیں پاتے تھے. یہ باتیں حالانکہ کہیں قرآن میں ہے اور نہ کہیں احادیث میں، یہ باتیں بائبل کی کتابوں میں ملتی ہیں وہاں، اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ بائبل میں جو چیزیں درج ہیں وہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے. اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مودودی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بالکل بات جو وہاں سے درج کر دی گئی ہمارے تفسیروں میں، یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی نبی بنا کر بناتا ہے نبی، وہ پہلے سارے عیب سے پاک ہوتا ہے وہ نبی، اور اس کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی. تو ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو اس کے اندر ان کی زبان میں کمی تھی، ان کی زبان میں زخم تھی یا لکنت تھی. لکنت ایک عیب ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس عیب تھا. اور اس کے بارے میں ایک کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، میں نے بتایا کہ بائبل میں کہانیاں ہیں. وہ کہانیاں شاید اگر معلوم نہیں ہو تو میں مختصر بتا دوں کہانیاں کو جو گڑھی ہوئی ہیں، لیکن ایکسیپٹیبل نہیں ہے، میں بتا دوں آپ کو. کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں، کیونکہ وہیں اس کی پرورش ہوئی، جب چھوٹے بچے تھے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ماں نے آپ کو دریا میں بہا دیا تھا، اور وہ جب فرعون تھا جو تھا وہ اپنے دریا سے ان کو نکالتا ہے. ان کی بیوی جو حضرت آسیہ تھیں، ان کو کہتا ہے کہ نہیں، اس کو ہم بچے کو پالیں گے اپنے سے، پرورش نہیں پاتے ہیں، چھوٹا بچے تھے. تو ایک مرتبہ واقعہ ہے، میں لکھا ہوا ہے اس میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر کے ایک تماچا لگا دیا. فرعون کو غصہ آ گیا، یعنی یہ ہم کو یہ چھوٹا ہی بچہ ہے، تماچا لگا دیا. ایک دوسرا واقعہ، دوسرا کہانی یہ ہے کہ فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا تاج کو سر سے اتار کر کے اپنے پہ پہن لیتے ہیں. یہ بھی واقعہ ہے درج. کہتے ہیں کہ نہیں، لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو ابھی سے ہم کو نہ جانے بڑا ہو کر کیا کرے گا، یہ ہے نا، اس کو قتل کروا دیتے ہیں بچے کو. لیکن آسیہ روکتی ہیں، نہیں، چھوٹا بچہ ہے، بچہ کی کیا عقل ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ اپنی عقل سے تو کام کر رہا ہے، بچہ کرتا ہے.
تو اس کے سامنے جو بھی اس کے سامنے تو آگ بھی دے دیجیے گا تو آگ بھی پکڑ لے گا وہ. تو کہا کہ چلیے ہم چیک کرتے ہیں, ہے نا, کہ آئیے بچہ جو ہے اپنے بچپنا کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے کہ واقعی اس کے اندر کوئی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے تخت کو, ہماری چاق طاقت کو ختم کر دے گا. تو ان کو چیک کرنے کے لیے ان کے سامنے ایک آگ کا انگارہ جو ہے ایک تشت میں رکھ دیا جاتا ہے, اور ایک تشت میں سونا چاندی جواہرات وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے. اب بچہ دیکھتے ہیں کون ہاتھ میں لگاتا ہے, کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ سونا اور جواہرات جو تشت تھا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, لیکن جبرائیل علیہ السلام وہاں آ پہنچتے ہیں اور ان کے ہاتھ کو انگارے والے تشت میں ڈال دیتے ہیں, اور وہاں سے انگارہ لیتے ہیں, اور کوئی بچہ جب ہوتا ہے اٹھاتا ہے اپنی کسی چیز کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے. بچے کی فطرت ہوتی ہے, آپ نے انگارہ لیا, ہاتھ میں پکڑا اور منہ میں ڈال دیا, آپ کی زبان جل گئی. وہیں سے جل گئی زبان تو آپ کے اندر لقمت پیدا ہو گئی, آپ صحیح سے بول نہیں پاتے تھے. یہ وہ کہانیاں ہیں جو ہمارے کچھ مفسرین نے اس کو اپنے تفسیر میں جگہ دے دیا ہے نا. لیکن میں پہلے بتایا کہ یہ کہانیاں ایکسیپٹیبل نہیں مانتے ہیں, یہ ایکسیپٹیبل کہانیاں نہیں ہیں, اور نہ یہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث میں ہے, جبکہ بائبل میں ہے. بائبل سے لی گئی ہیں کہانیاں, یہ روایت لی گئی ہیں, اور بائبل کی باتیں کتنی ہیں صحیح ہے نا, خود ہر آدمی جانتا ہے کہ کتنی اس میں چیزیں ملا دی گئی ہیں. اور اس کے بارے میں وہ پیش کرتے ہیں کہ بالکل موسیٰ علیہ السلام پہلے تو چیز کی ہے, جب کوئی انگارہ بچہ پکڑے گا بچے کا ہاتھ وہیں جل جائے گا, اس انگارے کو منہ تک لے ہی نہیں جا پائے گا, وہیں سے ہاتھ کھینچ لے گا وہ, ہے نا. کہتے ہیں کہ یہ کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ وہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہانی گڑی ہوئی ہے. اور دوسری بات کہ خود کہتے ہیں کہ ہر نبی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بالکل عیبوں سے پاک ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب بناتا ہے ان کو بھیجتا ہے تو ہر عیب سے پاک رکھتا ہے ان کو, اور ایک بہت بڑی پرسنالٹی پیش کرتا ہے ان کے سامنے. ان کو ایسی پرسنالٹی جو ان کو دیکھ کر کے, ان کی باتوں کو سن کر کے لوگ متاثر ہونے لگے. تو یہ تو وحلل, آپ نے یہاں جو دعا کی ہے وہ یہ نہیں کہ میری جو لکنت ہے لکنت کو ختم کر دے, بلکہ دعا یہ کیا انہوں نے وحلل, اور کھول دے عقدۃ من لسانی, میری زبان میں جو رکاوٹیں ہیں ہے نا اس کو تم کھول دے. یعنی میری زبان, میں بول نہیں پا رہا ہوں, تم نے جو ہم کو کام دیا ہے تو بولنے کے لیے جا کے تم بولو, فرعون کے پاس, فرعون کے دربار میں پہنچو, ان کو سامنے بولو, کہو. ہم رکاوٹ محسوس کرتے ہیں, ہم بول نہیں پاتے ہیں کہ کیسے بولیں گے ہم وہاں جا کر کے, اتنی بڑی طاقت ہے. تو اے پروردگار, اے اللہ, میری زبان سے جو رکاوٹیں ہیں, میری زبان میں جو رکاوٹ ہے, جھجک ہے, اس کو تم کھول دے, ختم کر کے کھول دے. اس رکاوٹ گرہ جو ہے وہ کھول دے. گرہ ہے, بندھی ہوئی ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے مجھے, اس گرہ کو تم کھول دے, اس رکاوٹ کو میری زبان سے. یفقہوا قولی, کیوں کھول دے؟ وہ لوگ سمجھ لیں جو میں بات کہوں ان کے سامنے, یفقہوا, وہ لوگ سمجھ لیں قولی, میری بات کو سمجھ لیں. یہ دعا کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کرنے سے پہلے. ہمیں بھی جتنے ہیں ہم لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی دعوت پیش کریں, لوگوں کے سامنے جائیں, اللہ کا پیغام پہنچائیں ان کو, تو یہ دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. صرف لفظی طور پر نہیں کہ یہ دعا پڑھ لیا جیسے اور دعا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, بلکہ واقعی یہ دل سے, دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہم کو کرنی چاہیے. اللہ ہے نا یہ دعا. میں پھر ایک مرتبہ اس کو میں دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. قالا, کہا, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ربی, اے میرے رب, اشرح, کشادہ کر دے, لی, میرے لیے, صدری, میرے سینے کو, ویسر لی, اور آسان کر دے,
لی میرے لیے امری میرے کام کو، وحلل اور کھول دے عقدتم رکاوٹ کو، اس گرہ کو، من لسانی میری زبان سے، یفقہو وہ سمجھ لیں قولی میری بات کو۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا